دیکھیے، سپریم کورٹ نے فیصلے اور ججمنٹس تو بہت دیے ہیں اور بہت اچھے دیے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ اچھے سے اچھا فیصلہ بھی اگر عمل درآمد نہ ہو سکے تو بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، جبکہ سپریم کورٹ کو آئینی طور پر یہ اختیار حاصل تھا اور ہے کہ وہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد بھی کرا سکے۔ اگر آج سے کچھ عرصے پہلے ایک دو وزراء کو کنٹیمپٹ آف کورٹ میں ڈسکوالیفائی کر دیا گیا ہوتا تو آج وزیر اعظم صاحب یہ بیانات نہ دیتے جو اس وقت وہ دے رہے ہیں، اور جتنے بڑے پیمانے پر سپریم کورٹ کا منہ چڑھا رہے ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں وزیر اعظم ہوتے ہوئے اور قانون کو چیلنج کر رہے ہیں، یہ کیفیت نہ ہوتی اگر ایک دو کو پہلے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے اندر سزا مل چکی ہوتی۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں آپ کا سوال درست ہے کہ ڈیلیئنگ معاملات نظر آتے ہیں، جیسے کوئی ٹیکٹس کھیل رہا ہو ڈیلے کرنے کے لیے اور سافٹ پیڈل کر رہے ہیں تمام چیزوں کو۔ حالانکہ اس وقت بھی وزیر اعظم صاحب کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہو چکے ہیں، بار بار اس کا اظہار خیال کر چکے ہیں۔ انہیں ہی مسٹ ہیو بین براٹ ٹو بکس، اس کو صحیح معنوں میں ٹریٹ کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے میمو گیٹ کا معاملہ جو ہے یہ بھی بہت ڈیلے ہوا ہے، لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوئی ہیں اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ انسٹیٹیوشنز کے بارے میں اگر کوئی بات آتی ہے اور ثابت بھی ہونے لگتی ہے تو فوری طور پر کارروائی بھی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کے سارے اچھے فیصلوں کے باوجود انہیں اپنی امیج کو بھی بہتر بنانا ہوگا کہ وہ فیصلوں پر عمل درآمد کا راستہ اختیار کریں۔ یہ جو افغانستان میں جو ہے نیتے وہاں پہ افغانی جو ہے ایک امریکن سولجر نے جو ان کو قتل کیا، اس حوالے سے کیا سینٹیمنٹس ہیں؟ امریکن جتنے بھی ہیں سب ریمنڈ ڈیوس ہیں، یہ سارا ملک ریمنڈ ڈیوس والی آبادی ہے، یہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کر تقریب کاری کرتے ہیں۔ ان سے زیادہ ان ہیومن ریس نے کبھی دیکھا نہیں ہے۔ یہ جتنی اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں ایکسٹریمزم کی اور ٹیررزم کی، امریکنز آر دا ٹیررسٹ، دے آر دی ایکسٹریمسٹ پیپل، اور کوئی بیلنس ان کے اندر کسی سطح پر نظر نہیں آتا۔ اور ظاہر ہے کہ اسی کی وجہ سے حامد کرزئی جیسے رولرز بھی ہیں جو بالکل بے غیرت ہیں، جنہیں قوم کی اہمیت کا کوئی تصور ذہن کے اندر نہیں گیا ہے۔ تو جو کارروائی امریکی سولجر نے کی ہے اس کے لیے تو کنڈم کا لفظ بہت چھوٹا ہے، ایک نئی ڈکشنری ایجاد کرنی پڑے گی امریکیوں کے لیے۔ وہ جتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جتنے بڑے پیمانے پر ایکسٹریمزم کا مظاہرہ کرتے ہیں، اسٹیٹ لیول کا ٹیررزم جو ہے اس کا تو کوئی پیرلل نہیں ہے دنیا کے اندر۔ تو اسٹیٹ ٹیررزم تو امریکہ نے ایجاد کیا ہے، امریکہ ہی اس پر عمل کرتا ہے، اس لیے ایک نئی لغت ایجاد کرنی پڑے گی جس کے نتیجے میں امریکیوں کو بتایا جا سکے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر کارروائی ہونی چاہیے، اور اگر طالبان نے یہ چیلنج دیا ہے کہ ہم اس کو فیس کریں گے اور بڑے پیمانے پر امریکنز کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم اس کو سیکنڈ کرتے ہیں۔ اگر یہ عراق پر حملہ ہوتا ہے تو اس کی کیا نتائج نکلیں، کیا دیکھتے ہیں؟ سوری، ایران پہ۔ عراق پر نہ کروائیں، اب کافی ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ امریکنز کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ جو ہرمز والا علاقہ ہے، کیا کہتے ہیں، اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے، اگر ایرانینز کو دیوار سے لگایا جائے گا اور ان پر حملہ آور ہو کر اسرائیل اور امریکہ آمنے سامنے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ ایران کے پاس بھی ایک سے زیادہ آپشنز موجود ہیں امریکنز کو یا ویسٹرن پاورز کو کرپل کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ حماقت جو افغانستان میں ہو چکی ہے، اس سے پہلے عراق میں ہو چکی ہے، اس حماقت کو ایران کے اندر نہیں دہرانا چاہیے۔ اور اس معاملے میں ایران کا کیس بھی مضبوط ہے۔ اسرائیل اعلان شدہ اس کے پاس ہے کہ 800 یا کتنے 1000 کے قریب ایٹامک وار ہیڈز ہیں، انڈیا کے پاس ہیں، اسرائیل کے پاس ہیں، تو ایران کے پاس کیوں نہیں ہونے چاہیے؟ لیکن ایران تو ڈینائی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس سارے کام سے وہ انرجی کی ضروریات جو ہیں اور دوسرے معاملات جو اس کو لک آفٹر کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سپر پاور جو بھی ہیں ان کے ظالمانہ رویے ہیں کہ اپنے علاوہ کسی کے پاس ایٹامک پروگرام کی بھنک بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ اور اسرائیل تو عراق کی تباہی کے بعد ایران کی تباہی کے اندر بہت انٹرسٹڈ ہے، اور انڈیا بھی اس کے اندر انٹرسٹڈ ہے۔ سر، یہ بلوچستان کے حوالے سے حالات جس طرح ہو چکے ہیں، کیا سمجھتے ہیں کوئی حل ہے پاکستان کے پاس؟ کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی آنے جانے والی حکومتوں نے ہی حالات کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ بلوچستان میں اس وقت 5واں ملٹری آپریشن ہے کہ جو جاری ہے، اور ہمارے ہاں پچھلے 60 سال میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ ملٹری آپریشن کوئی امرت دھارا ہے۔ مشرقی پاکستان کا مسئلہ حل کرنا ہو تو ملٹری آپریشن ہونا چاہیے، بلوچستان کا مسئلہ حل کرنا ہو تو ملٹری آپریشن ہونا چاہیے، تو صوبہ خیبر پختونخوا کے اندر ملٹری آپریشن ہونا۔
حالانکہ تجربے نے بھی ان کو یہ بات بتا دی ہے کہ ملٹری آپریشن جو ہے وہ ڈیفیوز بھی نہیں کرتا ایشو کو، وہ ملٹیپلائی کرتا ہے، ٹیررزم کو بھی جیومیٹریکل پرپورشن سے ملٹیپلائی کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے بلوچوں کے معاملات کو پراپرلی اور سیریسلی ایڈریس نہیں کیا گیا۔ ان کے ہاں کابینہ کا اجلاس کوئٹہ میں کر کے سمجھا گیا کہ شاید خوش ہو جائیں گے، پر بلوچ بچے تو نہیں ہیں کہ ان کو لالی پاپ دے دی جائے کہ اس کے نتیجے میں پیکج کا اعلان کر دیا جائے، خوش رہو بلوچو، ہم نے پیکج کا اعلان کر دیا۔ ملتا انہیں کچھ نہیں ہے، جو ان کے وسائل ہیں وہ بھی ان کو میسر نہیں ہیں۔ رائلٹی کی بات تو بہت بعد میں آتی ہے، جو ان کے وسائل ہیں وہ بھی ان کو میسر نہیں ہیں۔ تو اس اعتبار سے ہم بلوچستان کو خود دھکیل رہے ہیں کسی ایک سمت کے اندر، اور یہ امریکہ کی پالیسی ہے ود بلوچستان، جس پر حکومت پاکستان عمل پیرا ہے کہ بلوچوں کو ڈسسیٹسفائی کیا جائے، فرسٹریٹ کیا جائے، ان کو دیوار سے لگا دیا جائے، بند گلی میں دھکیل دیا جائے، پھر جو کچھ وہ کریں اس پہ شور مچایا جائے کہ بلوچ جو ہیں علیحدگی پسند ہو گئے، فنا ہو گئے۔ تو حکومت پاکستان 101% ذمہ دار ہے بلوچستان کی محرومیوں کی بھی، اور بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اس سب کا۔ اس کو بحال کس نے کیا ہے؟ بحال نہیں پوچھتے آپ کس نے کیا؟ جس نے بحال کیا ہے وہ پہلے بتائے بحال کیوں کیا تھا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تھا کہ صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی اور پرویز مشرف کو وہاں سے ووٹ نہیں ملے گا، تو کس نے اس کو تحلیل نہیں ہونے دیا؟ آپ نے کیا یا میں نے کیا؟ یہ طے ہونا چاہیے۔ جب یہ طے ہو جائے گا تو پھر ایم ایم اے کے بارے میں سوچیں گے۔ کہہ رہے ہیں مولانا صاحب فضل الرحمان کہ آپ بڑی رکاوٹ ہیں اس حوالے سے۔ نہیں، ہم تو ریسنٹلی وہ مانسر آئے تھے، انہوں نے یہ کہا ہم تو استعفیٰ دے چکے تھے تمام چیزوں سے، انہوں نے استعفے نہیں جو دیا۔ اس کی ری فنکشننگ میں جو ری فنکشننگ میں پہلے ہی بات ہے نا کہ اس کو بحال کس نے کیا ہے؟ ایم ایم اے تو موجود تھی نا۔ جب بائیکاٹ کا فیصلہ ایم ایم اے نے اور اے پی ڈی ایم نے مل کر کیا تھا تو کس نے بائیکاٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی؟ ہم نے تو نہیں کی، عمران خان نے بھی نہیں کی، اور باقی بلوچستان کے جتنے پارٹیاں ہیں کسی نے بھی نہیں کی خلاف ورزی کی۔ جس نے خلاف ورزی کی اسی نے ایم ایم اے کو توڑا ہے۔ تو پہلے وہ اپنے وہ گناہوں کی معافی مانگیں، عوام کے سامنے یہ بات کہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی، جس کی وجہ سے پرویز مشرف کی لیگیسی جو اب تک چل رہی ہے۔ تو جب اس طرف آئیں گے تو پھر اس کے بعد چیزوں کو دیکھیں گے۔